تصور کیجئے ایک بہت بڑے ایک وسیع میدان جنگ کا۔ جی لاکھوں سپاہی، گھوڑے، ہاتھی، رتھ، دو عظیم فوجیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ بالکل، ایک ایسی خاموشی جو کسی بھی لمحے ہزاروں تلواروں کی جھنکار سے ٹوٹنے والی ہے۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا جیتنے کی جنگ نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ دھرم اور ادھرم کی جنگ ہے، نیکی اور بدی کی۔ اور اسی قیامت خیز منظر کے بیچوں بیچ دنیا کا سب سے بڑا تیر انداز ارجن اپنے رتھ پر کھڑا ہے۔ اور اس کا سارتھی، اس کا دوست کرشنا رتھ چلا رہا ہے۔ جی، ارجن کرشنا سے کہتا ہے، ذرا رتھ کو دونوں فوجوں کے درمیان لے چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے لڑنے کون کون آیا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ سامنے کوئی اجنبی دشمن نہیں ہے۔ لگتے ہیں گانڈیو، اس کا مشہور دھنش، اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور وہ ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بچے کی طرح کہتا ہے، کرشن، میں نہیں لڑ سکتا، میں اپنے ہی بزرگوں کو مار کر راج کیسے کروں گا؟ یہ ایک عظیم جنگجو کے ٹوٹنے کا لمحہ ہے۔ اور یہیں سے وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے جسے ہم بھگوت گیتا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہزاروں سال پرانی یہ باتیں جو ایک میدان جنگ میں کہیں گئیں، آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہیں؟ آج ہم اسی گہرے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عمل، فرض اور زندگی کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟ تو کہانی کا آغاز ہی ایک بحران سے ہوتا ہے، ایک ایکشن ہیرو کا مکمل بریک ڈاؤن۔ بالکل، وہ شخص جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا، وہ اچانک جنگ نہ کرنے کا دلائل دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی سلطنت کا کیا فائدہ جو اپنوں کے خون سے رنگی ہو، یہ تو گناہ ہوگا، اس سے بہتر ہے میں بھیک مانگ لوں یا خود مر جاؤں۔ یہ ایک بہت ہی حقیقی، ایک بہت انسانی لمحہ ہے۔ ہاں، یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں لگتی، یہ ایک دل کی چیخ ہے۔ بالکل، اور اس منظر کی جو علامتی اہمیت ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، یہ جو میدان جنگ ہے کروکشیتر، یہ صرف ایک جغرافیائی جگہ نہیں ہے، یہ دراصل ہم سب کے اندر کا میدان جنگ ہے۔ مطلب ہماری اپنی زندگی کی کشمکش؟ جی، یہ انسانی روح کی اندرونی کشمکش کی علامت ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ایک طرف ہمارے فرائض، ہماری ذمہ داریاں، اور دوسری طرف ہماری محبتیں، ہمارے خوف، ہمارے ذاتی تعلقات۔ بالکل۔ تو ارجن یہاں ایک بھٹکی ہوئی، الجھی ہوئی انسانی روح ہے جو صحیح اور غلط کے بیچ میں پھنس گئی ہے۔ اور کرشنا جو اس کے سارتھی ہیں، وہ محض ایک دوست نہیں بلکہ الہامی رہنمائی یعنی ڈیوائن گائیڈنس کی علامت ہیں۔ یوں سمجھے کہ وہ ارجن کے اندر کی ہی اعلیٰ عقل، اس کے ضمیر کی آواز ہیں۔ واہ! تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر روز چلنے والی جنگ کی کہانی ہے۔ ہر روز کی۔ تو ایسی صورتحال میں کرشن کیا کرتے ہیں؟ وہ ارجن کو ڈانٹتے نہیں، اس کی بہادری کو تانا نہیں دیتے۔ نہیں، وہ ایک بالکل ہی غیر متوقع جواب دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ موت اور زندگی کے تصور پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ارجن، تم ان کے لیے غم کر رہے ہو جن کے لیے غم نہیں کرنا چاہیے۔ نہ تو ایسا تھا کہ میں کبھی نہیں تھا، نہ تم، نہ یہ راجے، اور نہ ایسا ہوگا کہ ہم مستقبل میں نہیں ہوں گے۔ یہ بات تو ارجن کی الجھن کو اور بڑھا دیتی ہوگی۔ مطلب سامنے کھڑے لوگ مرنے والے ہیں اور کرشن کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرتا ہی نہیں۔ ہاں، یہ پہلا جھٹکا ہے جو کرشن ارجن کی سوچ کو دیتے ہیں۔ وہ اس کی پریشانی کی جڑ پر حملہ کرتے ہیں۔ اور وہ جڑ کیا ہے؟ موت کا خوف اور اپنوں سے بچھڑنے کا خوف۔ یہاں کرشن آتما یعنی حقیقی ذات کے تصور کو متعارف کرواتے ہیں۔ آتما یعنی روح یا حقیقی میں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ جسے تم میں یا وہ سمجھ رہے ہو، وہ صرف جسم ہے۔ جسم تو ایک لباس کی طرح ہے۔ ایک لباس جو پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ لیکن اس جسم کے اندر جو روح ہے، جو آتما ہے، وہ لافانی ہے، نہ پیدا ہوتی ہے، نہ مرتی ہے، جسے نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی بھگو سکتا ہے، نہ ہوا خشک کر سکتی ہے، اور نہ کوئی ہتھیار اسے کاٹ سکتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے جیسے ہمارا کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر یعنی جسم جو پرانا ہو کر خراب ہو جاتا ہے، اور سافٹ ویئر یعنی روح جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بس ایک ڈیوائس سے دوسری میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ بالکل یہی بات کرشنا سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان
पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, ठीक इसी तरह रूह एक जिस्म को छोड़कर दूसरा नया जिस्म इख्तियार कर लेती है। तो इस अमल को समझने वाला मौत पर गम नहीं करता। बिल्कुल। तो जिन दादा और उस्ताद के लिए तुम रो रहे हो, वो दरअसल रूह हैं, और रूह को कोई नहीं मार सकता। इसलिए एक क्षत्रिय, एक जंगजू के तौर पर अपना फर्ज, जिसे सुधर्मा कहा गया है, पूरा करना तुम्हारे लिए जरूरी है। अच्छा, तो ये गम और खौफ इसलिए है क्योंकि वो हकीकत को नहीं, सिर्फ जाहिर को देख रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि रूह लाफानी है, लेकिन फिर भी अमल तो करना है, तीर तो चलाना है। उस अमल से जो गुनाह होगा, जो दुख होगा, उसका क्या? अब आप असल नुक्ते पर आई हैं। यहाँ से बात बहुत गहरी और दिलचस्प होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कृष्ण अब अमल का एक बिल्कुल नया फलसफा सिखाते हैं। जी, जिसे कर्म योग कहा जाता है, यानी ला ताल्लुक अमल। ये बात तो हमारी पूरी जिंदगी की सोच के खिलाफ जाती है। हम तो हर काम किसी नतीजे, किसी फल की उम्मीद में ही करते हैं। सही। इम्तिहान देते हैं पास होने के लिए, नौकरी करते हैं तनख्वाह के लिए। बगैर नतीजे की परवाह किए काम करना, ये कैसे मुमकिन है? यही गीता का इनकलाबी पैगाम है, और शायद सबसे मुश्किल भी। कर्म योग का उसूल ये है, तुम्हारा इख्तियार सिर्फ अमल करने पर है, इसके फल पर कभी नहीं। सिर्फ अमल पर? जी, कृष्ण कहते हैं कि अमल ना करने से बेहतर है अमल करना। लेकिन अक्लमंद शख्स वो है जो अमल के नतीजे से खुद को ना जोड़े। वो कामयाबी और नाकामी, खुशी और गम, दोनों हालतों में एक जैसा मुतवाजन रहता है। लेकिन एक मिनट, अगर किसी को नतीजे की परवाह ही नहीं, तो वो बेहतरीन काम करने की कोशिश क्यों करेगा? क्या इससे काहिली या मीडियोक्रिटी को फरोग नहीं मिलेगा? लोग कहेंगे नतीजा तो भगवान के हाथ में, मैं बस जैसे तैसे अपना काम खत्म करता हूँ। ये बहुत अहम सवाल है, और अक्सर लोग कर्म योग का यही मतलब निकालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा। देखिए, लाताल्लुकी का मतलब बेहिस्सी या लापरवाही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी अना और ख्वाहिश को अमल के बीच से हटा देना। मिसाल के तौर पर? फर्ज करें एक सर्जन एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रहा है। कर्म योग ये नहीं कहता कि उसे मरीज के बचने की परवाह ना हो, बल्कि ये कहता है कि वो क्या होगा कि खौफ और दबाव में आने के बजाय अपनी पूरी तवज्जो, अपनी सारी सलाहियत सिर्फ अपने काम पर, हर एक्शन, हर कट पर 100% मरकूज करे। अच्छा, तो उसका फर्ज बेहतरीन सर्जरी करना है, नतीजा उसके इख्तियार में नहीं है। बिल्कुल, नतीजा बहुत सी चीज़ों पर मुनहसिर है। जब हम नतीजे के खौफ से आज़ाद होकर काम करते हैं, तो पैराडॉक्सिकली हमारे काम का मेयार बेहतर हो जाता है। और कामयाबी का इम्कान बढ़ जाता है। जी। आप अपनी तमाम ज़हनी तवानाई नतीजे पर परेशान होने के बजाय अमल के मेयार पर लगा देते हैं। वाह, ये तो बिल्कुल नया जाविया है, यानी डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट ऑफ एक्शन, नॉट फ्रॉम द एक्शन इटसेल्फ। बिल्कुल। तो इस तरह किया गया काम फिर ज़ाती फायदे के लिए नहीं रहता, बल्कि एक फ़र्ज, एक इबादत या खुदा के लिए एक कुर्बानी बन जाता है। जब कोई शख्स अपनी अना, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और फ़ायदे की उम्मीद के बगैर सिर्फ अपना फ़र्ज समझकर कोई काम करता है, तो वो कर्म के बंधन से आज़ाद हो जाता है। अगर ये गहरी बातें और ये कहानियाँ सुनने वालों के दिल को छू रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मिलकर इल्म के इस दरिया में मजीद गोते लगा सकें। अच्छा, तो कर्म योग का रास्ता तो बहुत ऊंचा है, इसके लिए बहुत ज़ब्त और इल्म की ज़रूरत है। जी, ये ज्ञान और अमल का रास्ता है। लेकिन क्या गीता आम लोगों के लिए, जो इतने फलसफे में नहीं उतर सकते, कोई आसान रास्ता भी बताती है? हाँ, और यही गीता की खूबसूरती है कि वो मुख्तलिफ मिजाज के लोगों के लिए मुख्तलिफ रास्ते दिखाती है। और वो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा और शायद सबसे ज्यादा मकबूल रास्ता है भक्ति योग का। भक्ति योग? यानी खुदा से मोहब्बत और अकीदत का रास्ता? बिल्कुल। यहाँ कृष्ण अपनी असल हकीकत को जाहिर करते हैं। वो खुद को पुरुषोत्तम यानी सबसे आला ज़ात के तौर पर पेश करते हैं, जो तमाम मखलूक़ात का माखज़ है और तमाम कायनात उसी में है। और वो ये भी ऐलान करते हैं कि जब भी दुनिया में नेकी कमज़ोर पड़ती है और बुराई बढ़ती है, तो वो इंसानी शक्ल में जन्म लेते हैं ताकि ये नेकी को दोबारा कायम कर सकें। यही अवतार का नज़रिया है। इस नजरिए ने तो करोड़ों लोगों को सदियों से उम्मीद दी होगी।
یہ عقیدہ کہ خدا کہیں دور آسمان پر بیٹھا ایک غیر فعال طاقت نہیں، بلکہ وہ ذاتی طور پر دنیا کے معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کی مدد کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک ذاتی تعلق کا احساس دلاتا ہے۔ بالکل، کرشن ارجن کو یقین دلاتے ہیں کہ جو لوگ پوری سچائی اور عقیدت کے ساتھ خود کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں وہ انہیں بہت عزیز ہیں، اور کرشن خود انہیں اس دنیا کے سمندر سے پار لگاتے ہیں۔ تو گیتا علم کے راستے کو بھی مانتی ہے اور عمل کے راستے کو بھی؟ جی، گیان یوگ اور کرم یوگ دونوں کو، لیکن بھکتی کو عام لوگوں کے لیے سب سے زیادہ آسان اور قابل رسائی راستہ قرار دیتی ہے۔ کیونکہ اس میں پیچیدہ فلسفے کی بجائے دل کا تعلق، بھروسہ اور محبت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک راستہ دماغ کا ہے یعنی گیان، ایک ہاتھوں کا ہے یعنی کرم، اور ایک دل کا بھکتی۔ اب ان تمام فلسفوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر کیسے بنتی ہے؟ دیکھیے، گیتا حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک جامع فریم ورک دیتی ہے۔ یہ دو بنیادی چیزوں میں فرق کرتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ایک ہے لافانی غیر فعال روح، جسے آتما کہا گیا، جو ہمارا اصل جوہر ہے۔ صحیح۔ اور دوسری ہے ہمیشہ متحرک رہنے والی مادی فطرت، جسے پرکرتی کہتے ہیں۔ ہمارا جسم، ہمارا دماغ، ہمارے خیالات، جذبات، خوشی، غم، غصہ، یہ سب کچھ اسی پرکرتی کا حصہ ہے۔ جو بدلتی رہتی ہے، پیدا ہوتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور زیادہ تر انسان اسی پرکرتی کے کھیل کو اپنی حقیقت سمجھ کے زندگی گزار دیتے ہیں اور دکھ پاتے ہیں۔ اور خدا یعنی کرشن کی جو اعلیٰ ذات ہے وہ اس تصویر میں کہاں ہے؟ خدا یا پروشوتم ان دونوں میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ خود ان دونوں سے الگ اور برتر ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے میں موجود ہے، لیکن کوئی شے اسے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ اچھا۔ وہ اس غیر ذاتی مطلق حقیقت یعنی برہمن کی بنیاد بھی ہے، جسے صوفی اور گیانی اپنی ریاضت کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ تو گیتا میں خدا کی ذاتی شکل اور غیر ذاتی شکل دونوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت جامع نظریہ ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک عام انسان اپنی زندگی میں اس فلسفے کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ گیتا علم کی تلاش، معاشرتی فرائض کی ادائیگی اور خدا سے محبت، ان تینوں راستوں کو ایک ہی نظام میں پرو دیتی ہے۔ مطلب یہ راستے الگ الگ نہیں ہیں؟ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک الہی جوہر، ایک خدائی شمع روشن ہے، اور اس جوہر کو پہچانتے ہوئے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر قربانی اور خدمت کے جذبے سے اپنے سماجی فرائض کو ادا کرتے رہنا ہی سب سے بڑی آزادی یعنی موکش کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مکتی کا مطلب دنیا چھوڑ کر جنگل میں بھاگ جانا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے ذہنی اور روحانی طور پر آزاد ہو جانا ہے۔ بھگوت گیتا کا آغاز ایک حقیقی میدان جنگ سے ہوتا ہے، جہاں ہر طرف تباہی اور موت کا خوف ہے۔ لیکن اس کا پیغام یہ ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں لڑی جاتی، بلکہ انسان کے اپنے اندر لڑی جاتی ہے۔ جی، یہ انا اور روح کے درمیان، خوف اور فرض کے درمیان، اور الجھن اور علم کے درمیان لڑی جانے والی جنگ ہے۔ ارجن کا رتھ ہمارا جسم ہے، 5 گھوڑے ہماری 5 حواس، اور کرشنا ہماری اپنی روح کی آواز ہیں، جو ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ ہمیشہ۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جی۔ اگر ارجن کا میدان جنگ ہماری اپنی اندرونی کشمکش اور زندگی کے چیلنجز کی علامت ہے، تو آج ہماری زندگی کا کروکشیتر کیا ہے؟ وہ کون سی فوجیں ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے؟ کیا یہ دفتر کا کوئی مشکل پروجیکٹ ہے، خاندان کی کوئی ذمہ داری، یا کوئی بری عادت جس سے ہم لڑ رہے ہیں؟ اور آج کے اس جدید دور میں نتائج سے لا تعلق رہ کر اپنا فرض ادا کرنے کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ دنیا، یہ رنگ، یہ ذائقے کیا واقعی ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں محسوس ہوتے ہیں؟ یا یہ سب ہمارے حواس کا پیدا کردہ ایک تجربہ ہے؟